نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ختم نبوت کورس کا یہ ہمارا دوسرا دن ہے۔ کل کے سبق میں نے آپ کے سامنے کچھ تمہیدی باتیں عرض کیں اور ختم نبوت کے عنوان پر جو قرآن کریم کی آیات ہیں جن سے عقیدہ ختم نبوت ثابت ہوتا ہے، ان میں سے کچھ آیات کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا۔ آج کے سبق میں میرا عنوان ہے احادیث مبارکہ، اور وہ احادیث جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اپنے بارے میں خاتم النبیین ہونے کا اعلان فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیات کے واضح مطالب بھی بیان فرما دیے کہ جو قرآن کریم میں بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں انہی باتوں کا تذکرہ بھی کیا، اور وہ ساری کی ساری باتیں بڑی وضاحت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود ہیں۔ تو انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم ان احادیث کا آپ کے سامنے تذکرہ کریں گے کہ جن احادیث میں ختم نبوت کے موضوع کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا، اور پھر احادیث کے بعد میں انشاءاللہ امت کے اجماع کو آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ امت کے علماء، فقہا، محدثین اور تمام اہل علم کا اور تمام مسلمانوں کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سلسلہ نبوت ختم ہو چکا ہے۔ اب نہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کی کوئی نبوت جاری رہ سکتی ہے، اور نہ ہی کسی قسم کی وحی کا تسلسل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے۔ تو میں اس پر امت کے علماء کا اجماع بھی پیش کروں گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، اس لیے ہمارے نظریے کے مطابق امت کا اجماع مستقل دلیل ہے، اور ہم امت کے اجماع کو بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں۔ تو آج کے سبق میں آپ کے سامنے اجماع امت سے دلائل پیش کروں گا، اور پھر اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ نے وقت عنایت فرمایا اور وقت کے اندر تھوڑی وسعت ہوئی تو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ان لوگوں کا تذکرہ کرنا چاہوں گا جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت سے روگردانی کی اور امت سے ہٹ کر ایک نئی راہ اختیار کی اور دعوی نبوت کیا۔ ان ائمہ تلبیس کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کرنا چاہوں گا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تو چند ایک کے حالات اور واقعات بھی آپ کے سامنے آئیں گے۔ تو یہ آج کے میرے سبق کا عنوان ہے جس کو میں نے مختصر انداز میں آپ کے سامنے بیان کیا۔ تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے کتاب المناقب میں، حدیث نمبر ہے 3535، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی: ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ من زاویۃ فجعل الناس یطوفون به ویتعجبون وَيَقُولُونَ هَلَّا وُزِيَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ قَالَ فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نے بہت ہی خوبصورت مکان بنایا،
فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ، بہت ہی احسن انداز میں بنایا، بہت ہی خوبصورت طریقے پر بنایا۔ الا موضع لبنۃ من زاویۃ، مگر اس کے ایک کونے میں سے ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ فجعل الناس یطوفون به ویتعجبون له، لوگ اس کے ارد گرد گھومتے اش اش کرنے لگے اور تعجب اور حسرت سے پھر یہ کہنے لگے ہلا وضعت هذه اللبنہ، ساری اینٹیں لگا دیں، سارا محل کمپلیٹ ہو گیا، ایک اینٹ کیوں نہیں لگائی گئی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَنَا اللَّبِنَ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قصر نبوت کی، نبوت والے محل کی میں وہی آخری اینٹ ہوں جو وہاں پہ لگنے سے رہ گئی تھی، میں وہی آخری اینٹ ہوں، اور میں انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان میں واضح طور پر یہ اعلان کر دیا کہ میں آخری نبی ہوں اور انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں۔ جو نبوت کا محل آدم علیہ السلام کے دنیا، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے شروع ہوا تھا، اور آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر دنیا میں بھیجا تو جس نبوت کے محل کی تعمیر شروع ہوئی تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ تعمیر مکمل ہو گئی۔ اب نبوت والا قصر، نبوت والا محل تیار ہے، اب اس میں کسی اور اینٹ کے لگنے کی کوئی ضرورت اور حاجت باقی نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بھی اعلان کر دیا کہ اب میں انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں۔ تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے فرامین سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی اور اب نبی نہیں ہے۔ یہ پہلی حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ صحیح بخاری میں ہی دوسری حدیث پاک سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے موجود ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی وسیکون خلفاء فیکسرون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بنی اسرائیل کی رہبری اور رہنمائی کے لیے ان کے ہاں اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھیجتے، بنی اسرائیل کی رہنمائی اور رہبری ان کے انبیاء کیا کرتے تھے۔ جب بھی کوئی نبی فوت ہوتا کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جب بھی ایک نبی دنیا سے چلے جاتے تو اس کی جگہ دوسرے نبی دنیا میں آ جاتے۔ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ وَسَيَكُونُ خُلَفَاءَ فَيَكْسِرُونَ، البتہ میری امت کی رہنمائی کے لیے، میری امت کی رہبری کے لیے اللہ تعالیٰ خلفاء کی ایک بڑی تعداد کو پیدا فرمائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک سے بھی بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب ان کے بعد کسی بھی قسم کی نبوت کے جاری رکھنے کا کوئی تصور پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت ختم ہو چکا ہے۔ تیسری حدیث پاک صحیح مسلم میں ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی فضلت علی الانبیاء بست اعطیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض طہورا ومسجدا وارسلت الی الخلق کافہ وختم بی النبیون۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 6 چیزوں کے ذریعے انبیاء کے اوپر فضیلت دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی 6 چیزیں عطا فرمائیں جو مجھ سے پہلے کسی بھی نبی کو اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اعطیت جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات دیے، یعنی الفاظ کم دیے، مسائل اور معنی زیادہ عطا کیے۔ اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم مجھے عطا کیے۔ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ تعالیٰ نے رعب کے ذریعے میری مدد کی۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو میرے لیے حلال کر دیا۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَہُورًا، اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری روئے زمین کو میرے لیے پاکیزہ بنا دیا۔
طاہر بنا دیا، پاک بنا دیا، وہ مسجدہ، پوری کی پوری زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ بنا دیا، وہ ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام مخلوقات کی طرف نبی بنا کر مبعوث فرمایا، وختم بی النبیون، اور اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر نبیوں کے سلسلے کو ختم کر دیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 وہ فضیلتیں ہیں جو پہلے کسی بھی نبی کو اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں کی۔ یہ 6 چیزوں کا ملنا، ان 6 انعامات کا ملنا، اور یہ 6 نعمتوں کا ملنا، 6 فضیلتوں کا ملنا، اس بات کی علامت اور دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی بھی قسم کے نئے نبی نے نہیں آنا۔ اگر ان کے بعد کسی نئے نبی نے آنا ہوتا تو یہ ساری کی ساری فضیلتیں اس نبی کو ملتی جس نے آخر میں آنا تھا، کیونکہ آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو یہ ساری کی ساری فضیلتیں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جمع فرمائیں، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے عطا فرمائیں، وختم بی النبیون، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر نبیوں کے سلسلے کو مکمل کر دیا۔ اب میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا، انبیاء کا سلسلہ ختم ہو چکا۔ تو صحیح مسلم کی اس روایت سے بھی یہ بات بڑے واضح طور پر ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کے نبوت کے جاری رہنے کا نظریہ ہم نہیں اپنا سکتے۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر ایک اور روایت موجود ہے، حضرت مصعب بن سعد اپنے والد سے روایت کو نقل کرتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو بیان کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج الى تبوک واستخلف علیا فقال اتخلفنی فی الصبیان والنساء قال الا ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لیس نبی بعدی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے جاتے وقت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں رہنے کا، مدینہ میں رکنے کا جب حکم ارشاد فرما رہے ہیں، جس پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عرض کیا، یا رسول اللہ کیا آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ تیرا تعلق مجھ سے ایسے ہو جیسے ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام سے تھا، الا انہ لیس نبی بعدی، لیکن میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں پیدا ہونا۔ اب یہاں جہاں اور بہت ساری چیزیں اس روایت سے ثابت ہوتی ہیں، وہاں ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر اعلان فرما رہے ہیں لیس نبی بعدی، میرے بعد اللہ تعالیٰ نے کسی بھی قسم کا کوئی نبی پیدا نہیں کرنا، میرے بعد اللہ تعالیٰ نے کسی بھی قسم کا کوئی نیا نبی پیدا نہیں کرنا۔ اس روایت کی بہت ساری تشریحات ہیں، میں اپنے اسباق میں ان کو بیان بھی کیا کرتا ہوں، لیکن یہ چونکہ ختم نبوت کا کورس ہے اور اسی حوالے سے میں نے اس روایت کو آپ کے سامنے بیان کیا۔ اگر اس روایت کے متعلق کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ سبق کے آخر میں سوال کرنا چاہیں تو میری طرف سے اجازت ہے، میں انشاءاللہ اس کے جواب عرض کروں گا۔ لیکن یہاں اس روایت کو صرف اور صرف اس لیے بیان کیا لیس نبی بعدی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کسی بھی قسم کی نبوت کا سلسلہ میرے بعد نہیں رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت بھی ختم نبوت کی دلیل بنتی ہے۔ پھر جامع ترمذی اٹھائیں، حدیث نمبر 2272، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ان الفاظ میں نقل کرتے ہیں کہ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا،
منقطع ہو چکا، میرے بعد اب نہ تو کوئی صاحب شریعت رسول پیدا ہوگا اور نہ ہی کوئی نیا نبی آئے گا۔ فلا رسول بعدی ولا نبی، اس روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول کے آنے کی بھی نفی کر دی، نبی کے آنے کی بھی واضح طور پر نفی کر دی کہ کوئی صاحب شریعت رسول بھی پیدا نہیں ہوگا اور کوئی میری شریعت کے تابع دار، میری شریعت کی اتباع کرتے ہوئے نبی بھی نہیں بنے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ہر طرح کے سلسلہ نبوت اور سلسلہ رسالت کی نفی فرما دی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بھی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ پھر جامع ترمذی کی ایک اور روایت ہے، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کو ان الفاظ میں نقل کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لی اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذی یمحو اللہ به الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس على قدمی وانا العاقب الذی لیس بعدی نبی۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لی اسماء، میرے کئی نام ہیں، انا محمد، میں محمد بھی ہوں، وانا احمد، میں احمد بھی ہوں، وانا الماحی، اور میں ماحی ہوں، الذی یمحو اللہ بہ الکفر، ماحی کا مطلب بھی بیان کیا کہ میں ماحی ہوں اس معنی میں کہ اللہ تعالیٰ میرے ذریعے کفر کو مٹا دیں گے، وَأَنَا الْحَاشِرُ، میں حاشر ہوں، حاشر کا معنی بھی بیان کیا، الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمَيَّ، کہ لوگ میرے قدموں پر اٹھائے جائیں گے، وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور میں عاقب ہوں، پھر عاقب کا معنی بھی بیان کیا، الَّذِي لَيْسَ بَعْدِي نَبِيٌّ، میں عاقب ہوں یعنی میرے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، لَيْسَ بَعْدِي نَبِيٌّ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت بھی واضح طور پر ختم نبوت کی دلیل ہے، اور اس بات کی دلیل ہے کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کی کوئی نبوت اور کوئی رسالت کا سلسلہ باقی نہیں ہے۔ جامع ترمذی کی ایک اور روایت ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نقل کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر اللہ تعالیٰ نے میرے بعد کوئی نبی بنانا ہوتا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی ہوتے۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو نبی بنانا ہوتا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی ہوتے۔ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی نہیں بن سکتا تو 1400 سال کے بعد قادیان کا کانا آدمی وہ بھی نبی نہیں بن سکتا، اور اسی طرح اس کو چھوڑ کے کوئی اور آدمی بھی آ جائے میدان میں جو کانا نہ ہو، آنکھیں بھی سلامت ہو، دل دماغ بھی سلامت ہو، وہ بھی نبی نہیں بن سکتا، اس لیے کہ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نہیں بن سکتے تو کوئی اور نبی نہیں بن سکتا، اس لیے کہ سلسلہ نبوت ختم ہو چکا ہے۔ سلسلہ نبوت باقی ہوتا تو فاروق اعظم بھی نبی بنتے، لیکن سلسلہ نبوت ہی ختم ہو چکا ہے، اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا امت کا کوئی بھی فرد ہو وہ نبی نہیں بن سکتا، نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ اور اگر آپ نے اس روایت کی تشریح دیکھنی ہو تو حدیث پاک کی تشریح میں، اسی حدیث پاک کی تشریح میں آپ اٹھائیں مکتوبات امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی نور اللہ مرقدہ کے مکتوبات کو آپ اٹھائیں، ان مکتوبات کے اندر حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے واضح طور پر اس حدیث پاک کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، یعنی وہ تمام لوازمات اور کمالات جو نبوت کے لیے ضروری ہیں سارے کے سارے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں موجود ہیں،
لیکن چونکہ منصب نبوت خاتم الرسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکا ہے، اس لیے فاروق اعظم منصب نبوت کی دولت سے مالا مال نہ ہو سکے۔ تو جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص نبوت کے مقام پر فائز نہ ہو سکے، اس لیے کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، تو پھر کوئی اور شخص بھی نبوت کے مقام پر سرفراز نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ سلسلہ نبوت ختم ہو چکا ہے۔ تو یہ روایت بھی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ اور پھر المستدرک علی الصحیحین، امام حاکم رحمہ اللہ کی کتاب حدیث پاک کی، اس میں حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک لمبی حدیث پاک موجود ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطبہ مذکور ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے کا بھی تذکرہ کیا اور بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی۔ اس میں ایک جملہ یہ بھی ہے، وَإِنِّي آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَأَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَمِ، انی آخر الانبیاء، میں آخری نبی ہوں، انبیاء میں سے میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نیا نبی نہیں آئے گا۔ وَأَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَمِ، تم امتوں میں سے آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی اور امت بھی پیدا نہیں ہو۔ انی آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، المستدرک علی الصحیحین کی روایت ہے، امام حاکم اس کو نقل کرنے والے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء میں سے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ اب ختم ہو چکا ہے۔ اب جب کسی نئے نبی نے نہیں آنا تو نئی امت نے بھی نہیں آنا، اس لیے امت محمد آخری امت ہے، اس کے بعد اب کوئی نئی امت بھی پیدا نہیں ہونی۔ تو یہ روایت بھی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ پھر ایک روایت حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، وہ بھی آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اس حدیث پاک میں یوں ہیں، انا خاتم الانبیاء و مسجدی خاتم مساجد الانبیاء، انا خاتم الانبیاء، میں انبیاء میں آخری نبی ہوں، و مسجدی، اور میری مسجد، خاتم مساجد الانبیاء، اور میری مسجد انبیاء میں سے آخری نبی کی مسجد ہے۔ انا خاتم الانبیاء و مسجدی خاتم مساجد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے مجھے آخری نبی بنایا، میں آخری نبی ہوں، اور میری مسجد انبیاء میں سے آخری نبی کی مسجد ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت بھی ختم نبوت کی دلیل ہے، اور اس روایت سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی بھی قسم کا نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا، اور کسی بھی قسم کا نبوت کا کوئی سلسلہ بھی باقی نہیں رہ سکتا۔ جامع ترمذی میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، جس کا کل کے سبق میں بھی میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، سیکون فی امتی ثلاثون کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیکون فی امتی، میری امت میں، ان قریب میری امت میں، ثلاثون کذابون، تیس ایسے کذاب پیدا ہوں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر بندہ یہ سمجھے گا کہ وہ نبی ہے، وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور میں آخری نبی ہوں، خاتم النبیین ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد اللہ تعالیٰ کسی نبی کو پیدا نہیں کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک واضح طور پر انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے پر بھی دلالت کرتی ہے، اور اس بات کے اوپر بھی دلالت کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص بھی نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے، وہ بلا شک و شبہ کذاب ہے، دجال ہے، جھوٹا ہے، بے ایمان ہے،
اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں یہ بات بیان کر چکے ہیں، اعلان کر چکے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اللہ تعالیٰ نے کسی کو نبی نہیں بنانا۔ لوگ آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن وہ کذاب ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، وہ نبی نہیں ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت، یہ حدیث پاک بھی ختم نبوت کے اوپر واضح طور پر دلیل ہے۔ اتنی احادیث کے بعد بھی اگر کوئی شخص عقیدہ ختم نبوت کے اندر شک و شبہ پیدا کرے، یا اس کے ذہن کے اندر کسی بھی قسم کا شبہ پیدا ہو، تو پھر یہ ایسی بات ہے کہ اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث موجود ہیں، اس کے علاوہ بھی موجود ہیں، جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اپنے آخری نبی ہونے کو بیان کیا، سلسلہ نبوت کے ختم ہونے کو بیان کیا۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی نور اللہ مرقدہ، کل بھی میں نے بات یہ آپ کے سامنے بیان کی، اپنی کتاب ختم نبوت کامل میں 210 احادیث جمع فرمائی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر دلیل بنتی ہیں۔ چند ایک احادیث کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کر دیا۔ اب آتے ہیں امت کے اجماع کی جانب، کہ امت کا اجماع یہ بات ثابت کرتا ہے، امت کے علماء، امت کے فقہا اور امت کے ائمہ مقتدی وہ سارے کے سارے اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کی نبوت کا جاری رکھنا مسلمانوں کا نظریہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اس پر میں نے کل بھی آپ کے سامنے یہ بات بیان کی، الاقتصاد فی الاعتقاد، حضرت حجت الاسلام امام محمد بن محمد الغزالی رحمہ اللہ کے حوالے سے، کہ وہ فرماتے ہیں ان الامت فہمت من ھذا اللفظ ومن قرائن احوالہ انہ افہم عدم نبی بعدہ ابدا وانہ لیس فیہ تعویل ولا تخصیص فمنکر ھذا لا یکون الا منکر الاجماع۔ امت نے لفظ خاتم النبیین کا یہی مفہوم سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا اور نہ ہی کوئی نیا رسول پیدا ہوگا، اور اس پر پوری کی پوری امت کا اجماع ہے، اس میں کوئی تعویل، کسی قسم کی تخصیص کی کوئی گنجائش نہیں، اور اگر کوئی شخص اس کا انکار کرتا ہے تو وہ اجماع کا منکر شمار ہوتا ہے۔ یہ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ کی رائے ہے، میری رائے نہیں ہے۔ جو حجت الاسلام ہیں امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خاتم النبیین کا یہ معنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب اور کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ پوری کی پوری امت خاتم النبیین کا معنی یہ سمجھتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ تو یہ پہلی دلیل اجماع کے اوپر میں نے آپ کے سامنے بیان کی، حضرت امام غزالی رحمہ اللہ کے حوالے سے۔ دوسری دلیل الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ، قاضی ابو الفضل ایاز بن موسیٰ مالکی رحمہ اللہ، قاضی ایاز مالکی رحمہ اللہ کے نام سے معروف اور مشہور ہیں۔ وہ فرماتے ہیں انہ اخبر صلی اللہ علیہ وسلم انہ خاتم النبیین لا نبی بعدہ، وأخبر عن الله تعالى أنه خاتم النبيين وأنه أرسل كافة للناس، وأجمعت الأمة على حمل هذا الكلام على ظاهره، وأنه مفهومه المراد به دون تعويل ولا تخصيص، فلا شك في كفر هؤلاء الطوائف كلها قطعا إجماعا وسمعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کا نبی بنا کر بھیجا،
اور پوری کی پوری امت کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اب بھی اگر کوئی شخص شبہ کرتا ہے، انکار کرتا ہے، تو ایسے شخص کے کفر کے اندر کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں، وہ بلا ریب بلا شک و شبہ کافر ہے، اور وہ قطعی طور پر کافر ہے اور اجماعی عقیدے کا منکر ہے۔ اور پھر آپ اٹھائیں الفتاوی الفقہیۃ الکبریٰ، امام ابو الفضل احمد بن محمد بن علی جو معروف ہیں علامہ ابن حجر مکی رحمہ اللہ کے نام سے، وہ فرماتے ہیں من اعتقد وحیا من بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کان کافرا بالاجماع المسلمین۔ من اعتقد وحیا من بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص کا یہ نظریہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخص پر وحی آتی ہے، کسی نئے نبی کے اوپر وحی آتی ہے، کان کافرا باجماع المسلمین، اس کے کفر پر اہل اسلام کا اجماع ہے، سارے کے سارے مسلمان اس کے کافر ہونے پر متفق ہیں۔ اور اگر آپ شرف الفقہ الاکبر اٹھائیں، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے عقیدے پر الفقہ الاکبر، اس کی شرح لکھی ہے سلطان المحدثین نور الدین علی بن سلطان جو ملا علی قاری رحمہ اللہ کے نام سے معروف اور مشہور ہیں۔ وہ فرماتے ہیں دعوی النبوت بعد نبینا کفر بالاجماع، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کی نبوت کا دعویٰ کرنا یہ پوری امت کے اجماع کے ساتھ کفر ہے۔ پوری امت کا اجماع ہے اس بات کے اوپر کہ جو شخص بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ کافر اور بے ایمان ہے۔ اور اگر آپ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اس آیت کی تفسیر میں روح المعانی کو کھولیں، جس کے لکھنے والے مفتی بغداد شہاب الدین سید محمود بن عبداللہ جو علامہ آلوسی سید محمود البغدادی رحمہ اللہ کے نام سے معروف اور مشہور ہیں، اسی آیت کی تفصیل میں وہ فرماتے ہیں، اسی آیت کی تشریح میں فرماتے ہیں وَقَوْنُهُ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ مِمَّا نَطَقَ بِهِ الْكِتَابُ وَصَدَعَتْ بِهِ السُّنَّةُ وَأَجْمَعَتْ عَلَيْهِ الْأُمَّةُ فَيُكَفَّرُ مُدَّعِي خِلَافَهُ وَيُقْتَلُ إِنْ أَصَرَّ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا ان مسائل میں سے ہے جن پر قرآن و سنت کے واضح دلائل موجود ہیں۔ قرآن کریم سے بھی یہ مسئلہ ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی واضح دلائل موجود ہیں، اور پوری امت کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر اجماع ہے۔ وہ اجمعت علیہ الامہ، پوری امت اس بات کے اوپر متفق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ فیکفر مدعی خلافہ، اور جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کر دیا مسلمانوں کے اس نظریے کے خلاف، اس عقیدے کے خلاف، جو مدعی بنا، نبوت کا مدعی بنا، فیکفر، وہ کافر ہے، ویقتل ان اصر، اگر وہ توبہ نہ کرے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ یہ علامہ آلوسی ہیں سید محمود البغدادی رحمہ اللہ ہیں جو مفتی بغداد ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی بیان کی جن میں واضح طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی بھی قسم کا کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، اور پھر میں نے اس پر امت کا اجماع بھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ پوری کی پوری امت متفق ہے اس بات کے اوپر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کی نئی نبوت نہیں آ سکتی، اور جو شخص نبوت کا دعوے دار ہو وہ بغیر کسی شک و شبہ کے کافر ہے، بے ایمان ہے۔ کل کے سبق میں کچھ مزید باتیں ختم نبوت کے عنوان پر آپ کے سامنے عرض کروں گا۔
آج کے سبق میں نے چند ایک باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں. کسی کا آج کے سبق کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو وہ عرض کریں، میں انشاءاللہ اس کا جواب دینے کے لیے حاضر ہوں.